وزیر ٹرانسپورٹ پواڑا اجے کمار کی جانب سے ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کی گئی۔ کھمم میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم کے لیے وزیر موصوف بائک ریلی کے ذریعے استفادہ کنندگان کے مکانات پہنچے، تاہم اس ریلی میں شامل کسی بھی بائک سوار نے ہیلمٹ نہیں لگائی تھی اور خود وزیر موصوف بغیر ہیلمٹ گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کی یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گئی۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے گرین چینل کا انتظام کرتے ہوئے مریضوں کی جان بچائی جا رہی ہے۔ آج شمس آباد ایئرپورٹ سے سکندرآباد کے کمس ہاسپٹل کو تیز رفتاری کے ساتھ انسانی اعضاء کی منتقلی کو یقینی بنایا گیا۔ شمس آباد سے سکندرآباد کا راستہ 25 منٹ میں طے کیا گیا۔ حیدرآباد اور سائبرآباد پولیس کے تال میل کے ذریعے یہ فاصلہ اتنے کم وقت میں مکمل کیا گیا۔ ایمرجنسی حالات میں ٹریفک سگنل کو بند کرتے ہوئے تعاون پر عوام کی جانب سے پولیس کی ستائش کی جا رہی ہے۔ جی ایچ ایم سی کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنخواہوں اور مرمت کے کام کے لیے اس کے پاس رقم کافی نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے فنڈز نہ دینے پر مشکل سے دوچار جی ایچ ایم سی عوام پر نئے قسم کا بوجھ ڈالنے تیار ہے۔ جلد ہی گھروں کے ٹیکس میں اضافے کے لیے عہدیدار غور کر رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے کئی طرح کی مشکلات کا پہلے ہی عوام سامنا کر رہے ہیں، تاہم ٹیکس میں اضافے کے ذریعے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے بلدیات تیار ہے، جس کی تجویز منظوری کے لیے حکومت کو بھیجی گئی ہے۔ فنڈز کے لیے دستیاب تمام مواقع اور وسائل کا استعمال کارپوریشن کی جانب سے کیا گیا، لیکن 15 برسوں میں جی ایچ ایم سی کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے۔ علاقہ نامپلی میں کل نصف شب کے بعد اس وقت سنسنی پھیل گئی جب برقی ٹرانسفارمر پھٹ پڑا، جس کے ساتھ ہی آگ لگ گئی۔ آگ پھیلتے ہوئے قریب کے اپارٹمنٹ تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے اپارٹمنٹ میں رہنے والے افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور افراتفری پھیل گئی۔ مکین احتیاطی طور پر گھروں سے باہر نکل آئے۔ آگ اس وقت مہیب تھی جب وہ درختوں تک پھیل گئی۔ آگ کے شعلے کافی بلند دکھائی دے رہے تھے۔ فوری طور پر فائر انجنوں کو طلب کرتے ہوئے آگ بجھانے کا کام کیا گیا۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے دبیرپورہ پولیس کے ساتھ مل کر انسانی صحت کے لیے نقصان دہ اسٹیرائڈ انجیکشنز کے استعمال پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کا تعلق چنچل گڑھا سے ہے۔ ان کے قبضے سے 12 بوتلیں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ شمس آباد منڈل میں جکل دیہات میں سرپنچ کے مکان کے سامنے دیہاتیوں نے احتجاج کیا۔ دلت بندھو اسکیم کے استفادہ کنندگان کے طور پر سرپنچ کے اپنے رشتہ داروں کا نام منتخب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان دیہاتیوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ احتجاجیوں نے سوال کیا کہ دلت بندھو کے طور پر کیا وہ اہلیت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ سرپنچ کے خاندان کو دلت بندھو اسکیم کے تحت اپنے رشتہ داروں کو منتخب کرنے کے لیے کوششیں کرنے کا کس طرح اختیار ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر بیرونی کرنسی کی ضبطی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اطلاع پر ڈی آر آئی، بی زیڈ یو اور دیگر جانچ ایجنسیوں نے 2 مسافرین کے خلاف بیرونی کرنسی کی اسمگلنگ کی کوشش کا کیس درج کر لیا۔ یہ دونوں مسافر حیدرآباد سے دبئی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس سے جملہ 38.58 لاکھ روپے مالیت کی بیرونی کرنسی ضبط کی گئی۔ ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ عرصے میں اس ایئرپورٹ پر بیرونی کرنسی کی ضبطی کا سلسلہ جاری ہے اور کئی مسافرین کے خلاف کیسز درج کیے گئے۔ دستور میں تبدیلی سے متعلق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے ریمارکس کے خلاف بی ایس پی کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔
اسی کے حصے کے طور پر میڈچل ملکاج گیری ضلع اور اپل اسمبلی حلقے کے چوتھے ڈویژن میں میر پیٹ ہاؤسنگ بورڈ میں احتجاج کیا گیا۔ بی ایس پی تلنگانہ کوآرڈینیٹر ایس انیتا اور دوسروں نے اس احتجاجی پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے دستور میں تبدیلی سے متعلق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے ریمارکس کی مذمت کی۔ کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے کلاسز میں حجاب کے استعمال پر اسکولز اور کالجز انتظامیہ کی جانب سے لگائی گئی پابندی کے تنازع کے سلسلے میں مسلم لڑکیوں کی برہمی جاری ہے۔ ان مسلم لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ملک کا دستور انہیں ایسا کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ یہ مسئلہ ریاست کے دیگر کالجز میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کالجز کے انتظامیہ کی جانب سے باحجاب لڑکیوں کو روکنے کے لیے گیٹ بند کرنے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے۔ ساتھ ہی اس مسئلے کے خلاف مسلم لڑکیوں کی برہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی شہر کے مختصر دورے پر حیدرآباد پہنچے۔ شمشاد آباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریاستی گورنر ٹی سوندر راجن، مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی، ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شرینواس یادو، چیف سیکرٹری سومیش کمار، ڈائریکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ریڈی اور دوسروں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ناسازی مزاج کے سبب ایئرپورٹ نہیں پہنچے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر بھی تھے۔ وزیر اعظم ایئرپورٹ سے سیدھے پٹن چرو میں واقع بین الاقوامی زرعی سائنسی ادارے ایکریسٹ گئے، جہاں انہوں نے اس کی 50 سالہ تاسیس کی تقریب میں شرکت کی۔ ایکریسٹ کے سائنسدانوں نے وزیر اعظم کو ادارے کی سرگرمیوں اور زراعت کے معاملے میں ان کی تحقیق سے واقف کروایا۔ وزیر اعظم نے زراعت کے لیے ایکریسٹ کی خدمات کی ستائش کی اور کہا کہ ہندوستان دنیا بھر کے سائنسدانوں سے بھی بہت کچھ استفادہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے دہلی کو اپنی واپسی سے قبل ضلع رنگاریڈی کے مچنتل میں واقع رامنجو چاریہ آشرم میں جو 40 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا ہے اسٹیچو آف ایکولیٹی کی نقاب کشائی انجام دی۔ وزیر اعظم کے دورے کے سلسلے میں پٹن چرو اور مچنتل میں غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی ایم پی نے دستور میں تبدیلی سے متعلق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے ریمارک کے خلاف گجویل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور ان پر غداری کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر نے اپنے ریمارکس کے ذریعے دستور کی توہین کے ساتھ ساتھ بابائے قوم بابائے دستور بابا صاحب امبیڈکر کی بھی اہانت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس کے قائدین ہفتے کو تمام پولیس اسٹیشنوں میں چیف منسٹر کے خلاف شکایت درج کروانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ پرگی کے ٹی آر ایس رکن اسمبلی مہیش ریڈی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر مقامی یتیم خانے باسدن کے بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ انہوں نے یتیم خانے کی 16 لڑکیوں کو طلائی ایئرنگز کا تحفہ بھی دیا۔ مہیش ریڈی نے یتیم خانے میں مقیم بچوں سے کہا کہ وہ تعلیم کے ذریعے اپنا کیریئر بنائیں اور کبھی بھی احساس سے محرومی کا شکار نہ ہو۔ پارٹی کے کئی کارکنوں نے رکن اسمبلی کو ان کی رہائش گاہ پہنچ کر سالگرہ کی مبارکباد دی۔ سوزن کی پولیس ٹاسک فورس نے گٹکا سمیت ممنوعہ تمباکو اشیاء فروخت کرنے والی 2 ٹولیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ ملزمین کے قبضے سے 15 لاکھ روپے مالیتی اشیاء ضبط کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ٹاسک فورس جی چکرورتی نے بتایا کہ محمد فیصل ساکن برائن بازار، محمد ذاکر ساکن بھوانی نگر، ڈی کماوت، سنیل کماوت ساکن گوشا محل، محمد عبداللطیف صدیقی ممنوع اشیاء حاصل کر کے انہیں پان شاپس اور کرانے کی دکانات کو سربراہ کرتے تھے۔ محمد فیصل بڑا بازار یاقوت پورے میں جاوید کرانہ اسٹور کے نام سے دکان چلاتا تھا۔ دوسری ٹولی کا سرگنا محمد عرفان ہے جو سنتوش نگر کا رہنے والا ہے۔ تالاب کٹے میں اس کی چھالیا اسٹور ہے جہاں سے وہ فلک نما کے محمد سمیر کے پاس سے بھاری مقدار میں ممنوع اشیاء خریدتا اور پھر انہیں سپلائی کرتا تھا۔ ملزمین کو پولیس رائن بازار اور بھوانی نگر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ چھتری ڈگا پولیس نے ایک 4تھی کلاس کی طالبہ کے ساتھ جنسی چھیڑ چھاڑ کرنے پر ایک اسکول ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ انسپکٹر سید عبدالقادر جیلانی نے بتایا کہ پولیس اس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے اور ملزم کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں ہفتے کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکوں نے جمبو ڈویژن کے کئی علاقوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ نیشنل سیسمولوجیکل سینٹر پر صبح 9:45 پر 5.9 شدت کا جھٹکا ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے کا محور افغانستان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا اور ان دونوں کی سرحدی پٹی 180 کلومیٹر کے علاقے پر مشتمل ہے۔ زلزلے کی وجہ سے تاہم کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ دہلی اور قومی دارالحکومت ریجن میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
چین میں 13 تا 16 فروری ہونے والے سرمائی اولمپک گیمز میں جس کی افتتاحی تقریب کل منعقد ہوئی، ہندوستانی دستے کی قیادت عارف محمد خان نے کی۔ عارف محمد خان وہ پہلے ہندوستانی ہیں جو 2 گیموں میں حصہ لینے کا اعزاز پا رہے ہیں۔ عارف محمد خان کا تعلق کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے ہے۔ وہ برف پر پھسلنے اور اس سے جڑے گیموں میں ماہر بتائے جاتے ہیں۔ ان اولمپک گیمز میں 84 ممالک کے کھلاڑی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 1,27,000 نئے کیسز درج ہوئے اور اسی مدت کے دوران 1,059 افراد اس مرض سے فوت ہوئے۔ مرکزی وزارت صحت نے اپنے ایک پریس نوٹ میں بتایا کہ کل جمعے کو ملک بھر میں 16,03,856 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ وہیں 47,53,081 افراد نے کووڈ-19 ویکسین کے ڈوزز لیے ہیں۔